عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فیشن. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے, کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا, کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتار و چڑھاؤ دکھے گا. یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کہ اس کا سینہ اتنا, اتنی اس کی کمر اتنی, اس کی بلاؤز کا سائز اتنا. وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا, اس کے بلاؤز کا ناپ کتنا, اس کے پیٹ کا ناپ کتنا, اس کی کمر کا ناپ کتنا, اس کے سینے کا ناپ کتنا. ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے. اب ہمارے یہاں نام بدل گیا, یہ فیشن ہے, یہ فیشن ہے. لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں. ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے, ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے. ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ. میرے بھائیوں, تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگاپن ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. برہنہ ہے, برہنہ ہے, برہنہ ہے. سنیے گا منشا کیا اسلام کا. جا رہے ہیں بارات میں, جا رہے ہیں. حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے نا, سعودی عرب گئے تھے حج کر کے, بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے, ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے, بیٹے کی شادی ہے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, منہ میں پان چل رہا ہے. جرجی صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو, کیا بات ہے, چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی, میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات, یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لٹ نہ جائے قافلہ, کہیں یہ لوگ لوٹ, اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں, سونا چاندی زیورات لٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر, جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر, اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. شادی کیسے ہونا چاہیے یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ. شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو, بس اتنا لکھا ہے. اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. لیکن شادی کیسے کرو, کس عمر میں کرو, لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے, پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو, مہر کتنا ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں. وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی, لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو. لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا, نہ رامائن میں, نہ گیتا کے اندر. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا, کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام سے پوچھئے, محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے. یہ نہیں دے گا کہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے, یہ بیوہ ہے, کسی کی شوہر مر گیا, یہ اس کے بعد کی وہ بچی ہوئی بیوی ہے, اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں, ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہ سب نہیں سوچا, بلکہ آپ نے نکاح کر لیا. خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے. پھر شریعت
یہ بھی کہتی ہے محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے، ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے، مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیو، یہ مکمل ایک مذہب ہے اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب ہے اسلام، اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب، گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں۔ سنیے گا منشا کیا اسلام کا، جا رہے ہیں بارات میں، جا رہے ہیں، حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے۔ حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں نا، سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے، سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال۔ حاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، منہ میں پان چل رہا ہے۔ جرجی صاحب پوچھ رہے ہیں، حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے، بیٹے کی بارات جا رہی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی۔ اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ لوٹ، اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لٹ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر، جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں۔ تو وہاں سے یہ رسم نکلی، اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا، بارات کا۔ آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے۔ ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے، سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے، ڈکیت، ڈاکو۔ یہ باراتی نہیں ہے، ڈکیت جا رہے ہیں، ڈاکو، لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب جیسے ان کے باپ کا گھر ہو۔ اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا۔
पूरा समाज ये जितने आए हैं, ये चोर ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों का हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है उसके सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए, जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे, ये कौन सोचेगा? जरा तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कह रहा जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा है, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? हैं? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है, अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं, लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा ले कि इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना। वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है। बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मैयत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ व तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़ उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मैयत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो तो कल शादी करे और फिर जहेज ले ले। ये सुनने की बात भी। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहाँ कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया, काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहबुलक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है,
وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی. کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے, میرے ساتھ کروا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا ہاں مجھے ضرورت ہے بیوی کی. اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی, اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے, مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے, اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے, تیرا بھائی ہے, کیا دے گا اس صحابی کو, یہ نہیں پوچھا, بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیئن, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے, اسلام دیکھیے اسلام, کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا, کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے, گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے, لے کر آؤ, وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا, اپنی ماں سے, باپ سے, بھائی سے, بہن سے, سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو, بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے, کچھ تو ملے گا. کہنے لگے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ, التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, وہی دے دو اپنی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی, چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں, معمولی چیز ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا. وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا, بہت تلاش کیا, لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے, جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں, جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا, کچھ محنت کروں گا, مزدوری کروں گا, ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بیٹھایا اپنے پاس, پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا اچھا سوچو, ایک بار اور سوچو, کچھ ہے؟ دماغ نہ, ہاں ہاں ہے. کہ کیا ہے؟ عندی ازار, ایک لنگی ہے, تہبند ہے, ایک تہبند ہے, لاؤ 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 اس کو دے دو, چلو وہی دے دو. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو. جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ, جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے, اس کو میں پہن کے سوتا ہوں, تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں, 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, آدھا دے دوں گا اس کو. اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی, ہنسی آ گئی. آدھا دو گے بیچاری, آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے, تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو, کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے, بیٹھ تو جائیں گے. باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا, کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں, دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا, نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں نہیں یہ تو نہیں لوں گا. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو, ویڈیو بنانے والوں سنو, اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو, سننا اور پوری تقریر مت سننا, بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے. پوری تقریر مت سننا, بس یہی سنتے رہنا. یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو, تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو, کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو, کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. سونا نہیں, چاندی نہیں, کپڑا نہیں, دولت نہیں, یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی, لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے, سر اٹھاتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے, مجھے سورہ حشر یاد ہے, مجھے سورہ جمعہ یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ نبا یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟
کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے، اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اسے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں ہیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے۔